السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اس سے قبل جو درس کا سلسلہ یہاں جاری تھا وہ نواقض اسلام سے متعلق تھا، اور نواقض اسلام میں سے 10 بنیادی نواقض کو ہم نے پڑھنے کی اس سے قبل کوشش کی ہے۔ آج سے نیا درس شروع کیا جا رہا ہے۔ یہ درس بھی عقیدے سے متعلق ہے۔ اس کے لیے جو کتاب منتخب کی گئی ہے اس کا عربی نام ہے اعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، جس کا اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے، اور اس کا نام میں سے کتاب کا صحیح اسلامی عقیدہ رکھا گیا۔ یہ کتاب بڑی اہم ترین کتاب ہے، کیونکہ مؤلف نے اس کے اندر عقائد سے متعلق سوالات مرتب کیے ہیں، اور پھر ان سوالات کے جوابات قرآنی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں جو ہے دی، اور عقیدے کے تمام جو ارکان 6 ہیں ایمان کے، ان تمام ارکان کے سلسلے میں انہوں نے گفتگو اس کتاب کے اندر کی۔ ایمان باللہ، ایمان بالکتب، ایمان بالرسل، ایمان بالملائکہ، ایمان بالیوم الآخر، ایمان بالقضاء والقدر، ان تمام کسی پہلو کو انہوں نے چھوڑا نہیں ہے۔ اختصار کے ساتھ ان تمام پہلوؤں پر انہوں نے روشنی ڈالی ہے۔ تو اس لیے اس کتاب کا انتخاب کیا گیا ہے کہ تاکہ عقیدے کے تمام مباحث جو ہیں اس پر ایک جو ہے ہماری سرسری کم سے کم نظر پڑ جائے دلائل کی روشنی میں، تاکہ ہم اولاً تو اپنے عقیدے کو سدھار لیں، اور پھر دوسرے کے سامنے جب ہم یہ عقیدہ پیش کریں تو دلائل کی روشنی پیش کریں، تاکہ سامنے والا مطمئن ہو سکے۔ اس کتاب کے مؤلف کا نام حافظ بن احمد بن علی الحکمی، حافظ بن احمد بن علی الحکمی ہے، جو سعودی عرب کے ممتاز علماء میں سے گزرے ہیں، یہ گزرے ہیں۔ ان کی پیدائش جو ہے 24 رمضان کو سن 1343 ہجری میں ہوئی ہے۔ تقریباً آج کون سا سن چل رہا ہے ہجری کا؟ 1437، تو 1 صدی تقریباً ہو گئے۔ تو 1342 میں ان کی پیدائش ہوئی، رمضان 24 کو، اور یہ سعودی عرب کے جنوبی علاقہ جو ہے جازان کے قریب ایک بستی ہے، اس کے مشرق اور جنوب میں، جس کا نام ہے السلام نام ہے اس بستی کا، وہاں ان کی پیدائش ہوئی، اور پھر یہ اپنے والدین کے ساتھ پلے بڑھے۔ دینی ماحول تھا گھر کا، اس لیے تمام دینی عادات اور اطوار انہوں نے سیکھے۔ جیسا معاشرے میں اس وقت جو چیزیں پائی جاتی تھیں، اس تمام جو ہے اخلاق و عادات کو انہوں نے
اپنے والدین سے، اپنے معاشرے سے سیکھا، اور جب یہ 7 سال کے ہوئے، 7 سال کے جب ہوئے تو ان کے والد نے ان کو مدرسے میں داخل کر دیا قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن۔ اور انہوں نے جو ہے 12 سال کی عمر میں 7 سال میں داخل ہوئے، اور 12 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن کو حفظ کیا، پڑھا اور حفظ کیا، اور اسی طریقے سے جو ہے لکھنا پڑھنا سیکھ لیا، ابتدائی چیزیں انہوں نے سیکھ لی۔ اس کے بعد 1358 ہجری میں ایک بہت بڑے عالم سعودیہ کے گزرے ہیں، شیخ عبداللہ بن محمد القرعاوی، عبداللہ بن محمد القرعاوی، یہ بہت بڑے جو ہے عالم گزرے ہیں، جنوب سعودیہ کے جنوبی علاقے میں ان کی دعوت کا بڑا زور رہا ہے، اور توحید اور عقیدے کی اصلاح کی دعوت بڑے زور سے کی۔ اور یہ عبداللہ قرعاوی جو ہے، شیخ عبداللہ بن محمد القرعاوی، یہ سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ کے شاگرد تھے، جا کے وہاں سے انہوں نے حدیث پڑھی تھی عبداللہ قرعاوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ پھر ان کے دروس سے شیخ حافظ نے جو ہے استفادہ کیا، اور اس کے ساتھ ہی تعلیم میں آگے بڑھے، اور اپنے استاد سے بہت کچھ انہوں نے سیکھا۔ ابتدائی دور میں جو ہے یہ اپنے والد کی بکریاں چراتے تھے، ابتدائی انہوں نے بکریاں چرائی ہیں، شیخ حافظ نے بکریاں چرائی ہیں، اور گھر کا کام کرتے ہوئے یہ تعلیم بھی انہوں نے جاری رکھا۔ اور 17 سال کے جب ہوئے تو ان کے استاد شیخ عبداللہ القرعاوی نے ان سے یہ طلب کیا کہ توحید پر جو ہے آپ کوئی تالیف کریں۔ شاگرد سے کہا کہ توحید کے موضوع پر، عقیدے کے موضوع پر جو ہے کوئی کتاب تم لکھو، تو اور یہ مطالبہ کیا کہ یہ نظم میں ہو، نثر میں نہیں، نظم میں کوئی کتاب لکھو جو عقیدے سے متعلق ہو، جس کے اندر توحید بیان کی گئی ہو۔ تو حافظ حکمی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی، سلم الوصول الی علم الوصول، اور اس کو ان کے استاذ نے بھی پسند کیا اس کتاب کو، اور دوسرے علماء نے بھی اس کتاب کو جو ہے 17 سال کی عمر میں انہوں نے نظم میں جو ہے عقیدے کے موضوع پر کتاب لکھی، جو اس وقت کے علماء نے جو ہے پسند کیا۔ اور اس کے بعد پھر فقہ میں، اصول میں، توحید میں، سیرت میں، اصول حدیث میں، فرائض میں، مختلف موضوعات پر انہوں نے کتابیں لکھنی شروع کی، اور لکھا انہوں نے، نظم میں بھی لکھا اور نثر میں بھی انہوں نے کتابیں لکھی۔ حافظہ انتہائی قوی تھا، حافظے کی قوت کی وجہ سے اپنے جو ساتھیوں پر ہمیشہ جو ہے فائق رہے۔ اس کے بعد 1363 ہجری میں ان کے استاد نے شیخ عبداللہ قرعاوی اتنے متاثر تھے، ان کو صامتہ مقام ہے جنوبی سعودیہ کے اندر، جازان کے علاقے میں، وہاں کے مدرسے کا مدیر بنا دیا، مدیر بنایا، اور دوسری بستیوں میں جو مدارس پائے جاتے تھے اس کا نگراں بھی انہیں مقرر کر دیا گیا۔ اور 1373 میں جب جو ہے سعودی وزارت تعلیم نے جو ہے مدرسہ ثانویہ کا قیام جازان میں کیا، تو یہ وہاں ان کو سب سے پہلا مدیر مقرر کیا گیا اس مدرسے کی۔ اس کے بعد جو ہے مختلف
جو ہے مدارس کو انہوں نے فائدہ پہنچا، چنانچہ جب جو ہے سامتا کے اندر سن 1374 میں معہد قائم کیا گیا تو اس کا بھی انہیں مدیر بنایا گیا اور یہ اپنی ذمہ داری ادا کرتے رہے۔ اس کے بعد یہ اخلاقی حیثیت سے ورع اور تقوی اور زہد میں جو ہے اپنی مثال آپ سمجھے جاتے تھے، اور جوانی کی عمر میں ہی ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ زیادہ لمبی عمر ان کو نہیں ملی، زیادہ لمبی عمر جو ہے ان کی نہیں رہی، نوجوانی کی عمر ہی میں جو ہے ان کا انتقال ہو گیا۔ چنانچہ انہوں نے جو ہے 1377 ہجری میں حج کیا، اور حج کے بعد ہی جو ہے بیمار پڑے، اور 18 ذی الحجہ کو مکہ ہی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ 18 ذی الحجہ کو حج سے فارغ ہو کر بیمار ہوئے، اور 18 ذی الحجہ کو مکہ میں سن 1377 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ کل ان کی عمر جو اس وقت تھی 35 سال کی تھی، 35 سال کی عمر تھی حافظ حکمی رحمہ اللہ کی، لیکن ان کی کتابیں آج تک ہیں اور ان کا ذکر آج تک ہے، علماء قدر کی نگاہ سے آج تک دیکھتے ہیں۔ 35 سال کی عمر میں جو خدمت کی، جو کتابیں لکھیں، آج بھی وہ کتابیں ہمارے درمیان موجود ہے، اور مدارس میں جو ہے علماء کے درسوں میں اس کو پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے۔ تو یہ شخصیت ہے جو ہے مصنف کی، جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، جس کو آج ہم پڑھنا شروع کر رہے ہیں۔ اس میں سوالوں، جیسے میں نے واضح کیا تھا کہ مصنف نے سوال و جواب کی شکل میں پیش کر سوال کرتے ہیں، پھر اس کا جواب دیتے ہیں۔ یہاں اس کتاب کے آغاز میں مصنف نے سب سے پہلا سوال جو کیا ہے وہ سوال ہے کہ وہ کون سی پہلی چیز ہے جو بندوں پر واجب ہے، انسان پر سب سے پہلا واجب کیا ہے، جس کو اسے کرنا ہے۔ سب سے پہلا واجب اس دنیا میں آنے کے بعد ایک انسان پر سب سے پہلا فریضہ کیا عائد ہوتا ہے، کیا کرے وہ؟ تو یہ ہے اصل سوال۔ تو اس کا جواب دیتے ہوئے یہاں پر وہ کہتے ہیں پہلی وہ چیز جو بندوں پر واجب ہے اس امر کا علم و عرفان ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا، جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کا علم حاصل کرنا، اس کی معرفت حاصل کرنے، یہ سب سے پہلا فریضہ۔ ہر انسان کا سب سے پہلا فریضہ کیا ہے؟ علم۔ کس چیز کا علم؟ جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے، اس مقصد کو سیکھے اور جانے کہ اس کے دنیا میں وجود میں آنے کا مقصد کیا ہے، جس کا اس سے عہد و پیمان لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان سے ابتدا ہی میں اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے عالم ارواح میں عہد و پیمان لیا۔ الست بربکم قالوا بلا، سورہ اعراف میں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک پیدا ہونے والے تمام لوگوں کو آدم علیہ السلام کے پشت سے نکالا اور ان سے جو ہے عہد لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو سب نے کہا کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو توحید کا اقرار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا ہی میں سب سے اسی چیز کو کہتے ہیں جس کا اس نے اس سے عہد و پیمان لیا اور جسے دے کر اس نے رسولوں کو بھیجا اور جس کی یاد دہانی کے لیے کتابیں نازل فرمائیں۔ انبیاء کی بعثت بھی اسی درس کو پڑھانے کے لیے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا
ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجے ہیں، مقصد کیا رہا؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ اللہ کی عبادت کرو اور شیطان کی پرستش سے بچو۔ تو یہ مقصد، اس کے لیے اسی چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو مبعوث کیا، جس کی یاد دہانی کے لیے کتابیں نازل فرمائیں، جس کے سبب دنیا اور آخرت، جنت و جہنم، حشر و نشر کی تخلیق ہوئی، اور جس کے لیے میزان قائم ہوگا، قیامت برپا ہوگی، نامہ اعمال تقسیم کیے جائیں گے، جس امر کی بنیاد پر شقاوت، بدبختی، سعادت، نیک بختی حاصل ہوگی، اور جسے معیار بنا کر نور تقسیم کیا جائے گا قیامت کے دن، جو انسان کو نور ملے گا اسی عقیدے کی بنیاد پر۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، تو اللہ جس کے لیے نور نہ پیدا کرے اسے نور حاصل نہیں ہو سکتا۔ سورہ نور آیت نمبر 40 میں یہ بتایا۔ تو یہاں یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ سب سے پہلا فریضہ جو ایک انسان پر عائد ہوتا ہے وہ علم و معرفت ہے۔ کس چیز کا؟ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا۔ یہ خلاصہ ہے، یہ خلاصہ جواب ہے اس سوال کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کون سی چیز ہے جس کا جو ہے پہلی چیز ہے جو بندے پر واجب ہوتی ہے، وہ علم و معرفت ہے۔ وہ اس چیز کا سیکھنا، جاننا، علم حاصل کرنا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا۔ اب اس کے بعد یہاں دوسرا سوال کیا ہے کہ وہ کون سا امر ہے، وہ کون سا امر ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق کی۔ یہ تو ہوا کہ علم یہ پہلا فریضہ ہے، علم یہ معرفت اور علم یہ پہلا فریضہ ہے۔ اب جس چیز کی معرفت اور علم یہ پہلا فریضہ، وہ کون سی چیز ہے؟ وہ چیز ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ تو کس کام کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا دنیا میں؟ ہمارا مقصد وجود کیا ہے؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے چند آیات انہوں نے ذکر کی ہیں، یہ بتلانے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلا مقصد اس کائنات کو نہیں، اللہ کی شان اس سے کہیں بالا تر ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی کام بلا مقصد کرے، کیونکہ دنیا میں کوئی مخلوق بھی، کوئی بھی عقل مند مخلوق کوئی کام بلا مقصد نہیں کرتی، کوئی بھی کام کرتی تو اس کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بسائی اور ہمیں اور آپ کو یہاں پیدا کیا، تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوگا۔ یہ کوئی بچے کا کھلونا یہ کائنات نہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو ہے سورہ دخان کے اندر، سورہ دخان جو ہے آیت نمبر 38 اور 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، کہ ہم نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو بطور کھیل اور تفریح پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ ہم نے ان دونوں کو حق منصوبے کے ساتھ پیدا کیا ہے، لیکن اکثر لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں ہے۔ تو یہ کائنات بیکار نہیں پیدا کی گئی ہے، اس کے پیدا کیے جانے کا کوئی مقصد ضرور ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، سورہ صاد آیت نمبر 27 میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آسمان اور زمین اور ان کے مابین کی چیزوں کو بے مقصد نہیں پیدا کیا، ایسا خیال تو کافروں کا ہے۔ یہ کافر کہتے ہیں دنیا کا کوئی مقصد نہیں، دنیا کے پیدا کیے جانے کا مقصد ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورہ جاثیہ میں آیت نمبر 22 میں اللہ فرماتا ہے وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے تاکہ ہر نفس کو ان کے عمل کا بدلہ دیا جائے، ان کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ تو یہ آیات، تینوں آیات جو مصنف نے یہاں ذکر کی ہیں، یہ واضح کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے
بلا مقصد کائنات کو نہیں پیدا کیا ہے۔ دنیا کے بنانے کا ایک مقصد ہے، انسان کے یہاں پیدا کیے جانے کا ایک مقصد ہے۔ اس مقصد کو جاننا یہ ہمارا فریضہ اور ہماری ذمہ داری ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ تو وہ مقصد اللہ تعالیٰ نے سورہ الذاریات آیت نمبر 56 میں واضح طور سے بتلا دیا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انسان کو صرف اپنی عبادت اور بندگی کے واسطے پیدا کیا ہے۔ یہ ہے بنیادی مقصد، اور اس کا علم سیکھنا یہ ہے سب سے پہلا فریضہ۔ بنیادی مقصد جو ہے اس کائنات کے پیدا کرنے کے کیا ہے؟ ہمیں اور آپ کو دنیا میں جو اللہ نے پیدا کیا کس لیے؟ تاکہ اللہ کی توحید کو ہم سیکھیں اور اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، ہر طرح کی عبادت اسی کے لیے روا اور جائز سمجھیں۔ تو توحید یہ بنیادی مقصد ہے ہماری تخلیق کا، کہ ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کریں، ہر طرح کی عبادت کو اللہ کے لیے خاص کریں۔ تو پہلے سوال کا جواب کیا ہوا؟ پہلے سوال کا کہ اللہ تعالیٰ وہ کون سی چیز ہے جو بندے پر سب سے پہلے واجب ہوتی ہے؟ وہ ہے اس مقصد کے علم کو سیکھنا، معرفت حاصل کرنا، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ہمیں پیدا کیا۔ کس لیے ہمیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ؟ دوسرا سوال اس جواب ہے کہ صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے، توحید جسے کہا جاتا ہے کہ ہر طرح کی عبادت کو اللہ ہی کے لیے کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ دلیل کیا ہے؟ سورہ ذاریات کی آیت وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سورہ ذاریات آیت نمبر 56۔ اب اس کے بعد تیسرا سوال یہاں کیا گیا ہے کہ بندہ کسے کہتے ہیں؟ عبد یا بندہ کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم سب اللہ کے بندے ہیں، ہم سب اللہ کے عباد میں سے۔ تو عبد اور بندے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسے بندہ کہا جائے گا؟ تو یہاں مصنف نے یہ واضح کیا ہے کہ بندہ یا عبد کے دو معنی ہوتے ہیں۔ ہم سب اللہ کے عبد ہیں، بندے ہیں، تو اس کے دو معنی ہوتے ہیں عبد کے۔ عبد کا ایک معنی تو یہ ہے ماتحت، پابند، مسخر، تابع، سمجھے؟ ایک تو عام معنی یہ ہے، عام معنی یہ ہے کہ تابع اور جو ہے مسخر، ماتحت۔ تو اس معنی میں تو پوری کائنات یہ عبد ہے اللہ کی، مومن ہوں کافر ہوں، زمین آسمان، سورج چاند ستارے سیارے سب اللہ کے عبد ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کے لیے جو اصول اور ضابطے مقرر کر دیے اس کے تجاوز نہیں کر سکتے، اس سے بھاگ نہیں سکتے۔ اس حیثیت سے پوری کائنات عبد ہے، اللہ کے تابع ہے۔ کونی اعتبار سے جو ہے ہر چیز جو ہے اللہ کے تابع ہے، اس سے کوئی فرار نہیں اختیار ہو۔ جب اللہ جب چاہے پیدا کرے، جب چاہے، کوئی خود نہیں پیدا ہو سکتا، کوئی خود نہیں مر سکتا، جب چاہے گا اللہ تبھی مرے گا۔ تو اس حیثیت سے جو پوری کائنات جو ہے یہ اللہ کے عبد ہے۔ اور دوسرا عبد کا معنی یہاں مصنف نے یہ بتایا کہ عبد کا دوسرا معنی یہ ہے کہ جو ہے عابد کے معنی میں، عبد بندہ، عابد کے معنی عبادت کرنے والا، عبادت کرنے والا، محبت کرنے والا۔ بندے کے معنی، عبد کے دوسرے معنی کیا ہے؟ عبادت کرنے والا، محبت کرنے والا جو ہے۔ تو
سرنگوں تابع داری کو قبول کرنے والا، تو اس معنی میں عبد کون ہے؟ جو اہل ایمان ہے، جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے اصول اور اللہ کے دین کو فالو کرتے ہیں، مانتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ اللہ کی محبت بھی ہے، اللہ کی عبادت بھی ہے، اور اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ تو اس معنی میں عبد کون ہے؟ اہل ایمان، اہل تقوی، اولیاء اللہ جنہیں کہا جاتا ہے، اللہ کے دوست، یہ عبد ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس معنی میں۔ اور پہلے معنی میں تابع اور مسخر کے معنی میں، ماتحت کے معنی میں پوری کائنات یہ عبد ہے اللہ تعالیٰ کے بندہ۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ عبد کے دو معنی ہیں، ایک معنی تابع دار، ماتحت اور پابند کے ہیں۔ اس معنی میں عالم بالا و زیری، یعنی زمین پہ رہنے والی مخلوق ہو یا آسمان پر رہنے والی مخلوق، پوری کائنات، تمام مخلوقات داخل ہیں، خواہ وہ عاقل ہوں یا غیر عاقل ہوں، انسان ہو غیر انسان ہو، ملائکہ غیر ملائکہ، جنات غیر جنات، سب اس میں جو ہے ذوی العقول۔ دیکھیں مخلوقات کی دو قسمیں، ایک ذوی العقول ہیں جن کو عاقل کہا جاتا ہے، ایک غیر ذوی العقول جن کو عقل نہیں ہے۔ عاقل مخلوق میں سے کون کون ہیں؟ انسان، جنات، ملائکہ۔ انسان، جنات، ملائکہ یہ ذوی العقول مخلوق ہیں۔ اس کے علاوہ جو مخلوقات ہیں وہ ذوی العقول مخلوق نہیں۔ تو چاہے عاقل مخلوق ہو یا غیر عاقل مخلوق ہو، یہ سب کے سب جو ہے عبد ہیں کس کے؟ اللہ تعالیٰ کے۔ تو سب کے سب اللہ تعالیٰ کے مخلوق اور اس کے بندے ہیں، اس کے انتظام و انصرام کے تابع ہیں۔ سب کی الگ الگ مخصوص حد ہے جس پر وہ رک جاتے ہیں، ان سے آگے نہیں جا سکتے، اور سب اپنی مقررہ مدت تک حرکت اور گردش کرتے ہیں جس سے ذرہ برابر تجاوز نہیں کر سکتے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہی اللہ عزیز و علیم کا فیصلہ ہے، مقرر کردہ اصول ہے، اور عادل اور حکیم کا انتظام اور تدبیر جو ہے یہ سورہ یاسین آیت نمبر 38 میں اللہ نے فرمایا۔ اور دوسرا معنی کہتے ہیں عابد، محبت کرنے والا، محب، عبادت گزار، سرنگوں کے ہیں۔ اس معنی میں صرف مومنین اور اولیاء اللہ اور متقین داخل ہیں، جو اللہ کے مکرم بندے ہیں، جنہیں قیامت کے دن نہ کسی چیز کا خوف ہوگا اور نہ کوئی غم لائق ہو۔ تو عبد کے دو معنی، ایک عبد، پوری کائنات عبد ہے، بندہ ہے، بندہ ہونے کے وجہ سے سب اللہ کے تابع ہیں، اس کے مقرر کردہ اصولوں کی خلاف ورزی کوئی نہیں کر سکتا۔ کونی اعتبار سے عبد، ایک شرعی اعتبار سے عبد، پہلا معنی جو ہے کونی اعتبار سے، اور دوسرا معنی شرعی اعتبار سے عبد۔ شرعی اعتبار جو اللہ کے اصولوں کی پابندی کریں، اس نے جو احکامات جاری کیے ہیں اس کے اوامر اور نواہی کو جو بجا لائیں اللہ کی محبت کے ساتھ، تو وہ عبد ہیں۔ کس معنی جو ہے یہ مومنین، اس معنی میں عبد۔ لیکن ویسے پوری کائنات، چاہے کافر ہو، چاہے مومن ہو، چاہے مشرک ہو، چاہے وہ چرند ہوں، پرند ہوں، حیوانات ہوں، سب اللہ کے بنائے ہوئے دستور و قانون جو کونی قانون ہیں ان کے سب تابع ہیں، اس کے سے کوئی انحراف نہیں کر سکتا، کوئی اس سے بھاگ نہیں سکتا۔ تو اس معنی میں پوری کائنات اللہ کا بندہ ہے۔ تو یہ دو معنی ہیں عبد کے اور بندے کے، یہ واضح ہونا چاہیے۔ اب عبادت کسے کہتے؟ سوال یہ ہے، تیسرا سوال، چوتھا سوال ہے کہ عبادت کا کیا معنی ہے؟ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ نے ہمیں اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہمارا یہ مقصد وجود ہے۔ تو عبادت کہتے کس کو ہیں؟ یہ چوتھا سوال یہاں مصنف نے کیا، عبادت کسے کہتے؟ تو عبادت دو حیثیت سے اس کی تعریف کی گئی ہے۔ تو ایک عبادت، ایک تو ہے امور عبادت، وہ اقوال اور افعال جو عبادت کہے جاتے ہیں، جن کے کرنا ہے، جو کرتا ہے انسان۔
اور ایک ہے عبادت فعل کے معنی میں کہ عبادت کہیں گے کس کو، عبادت کے کیا فعلی معنی کیا ہوں گے. تو عبادت کی ایک تعریف جو مصنف نے جو تعریف کی ہے، کہتے ہیں کہ عبادت ایک جامع لفظ ہے، تمام ظاہری اور باطنی اقوال اعمال کو شامل ہے جنہیں اللہ تعالی نے پسند کیا ہے اور جن سے خوش ہوتا ہے، اور وہ تمام چیزوں کو سے جو ہے دور رہنا، برات کا اظہار کرنا، جس سے اللہ تبارک و تعالی نے جن کو ناپسند کیا ہے اور جس سے منع کیا ہے. جو اللہ کے حکم کے منافی ہیں، مخالف ہیں، ان کو ترک کر دینا، اور جو اللہ نے جن چیزیں کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کرنا. یہ تمام اعمال کیا کہے جاتے ہیں؟ عبادت. ان تمام اعمال پر عبادت کا اطلاق ہوتا ہے. نماز بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، حج بھی، زکوٰۃ بھی، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ تمام چیزیں امور عبادت ہیں. تو عبادت کا ایک جامع کہا کہ ہر وہ ظاہری باطنی قول فعل عمل جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور اس سے خوش ہوتا ہے، یہ عبادت ہے. اسی طریقے سے وہ امور، وہ چیزیں جن کو اللہ ناپسند کرتا ہے اس سے جو ہے دور رہنا، یہ بھی عبادت، امور عبادت میں سے ایک ہے. عبادت حقیقت میں فعل عبادت کس کو کہا جائے گا، کیسے؟ تو کہتے ہیں فعل عبادت جو ہے یہ کسی کی، یا جو اللہ کی عبادت ہوگی تو اللہ رب العالمین کے اوامر، اس کے حکم اور اس کے نواہی کی پابندی جو ہے، اس کے انتہائی محبت، خوف اور امید کے عالم میں کیا جائے. جو ہے اوامر و نواہی کو اس نے جس چیز کے کرنے کا حکم دیا اور جس چیز سے کرنے سے روک دیا ہے، اس کو جو ہے اس کی پابندی کرے انسان اللہ کی انتہائی محبت کے ساتھ. ایک طرف اللہ کی محبت ہو، دوسری طرف اس کا خوف ہو، اور تیسری طرف اس سے امیدیں وابستہ ہوں. تو ہر وہ کام جو انسان اس ناحیے سے خوف اور امید کے عالم میں محبت کے ساتھ اللہ سے کرتا ہے اللہ کے سامنے، تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے. یہی کام اگر اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے کرتا ہے تو وہ غیر اللہ کی عبادت ہو جائے گی. تو فعل عبادت جو ہے اس کے اندر یہ تین چیزیں ہیں: انتہائی محبت ہو، خوف ہو، امید ہو. یہ تینوں چیزوں کا پایا جانا عبادت کے لیے ضروری، کہ نہیں کریں گے تو پکڑ لیے جائیں گے. بابا کے مزار پر اگر پیسہ نہیں چڑھا ہے تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، یہ خوف طاری ہو جاتا ہے. سمجھے؟ یہ خوف طاری ہوتی ہے عبادت. تو ایک طرف محبت ہو، دوسری طرف خوف ہو، اور تیسری طرف امید بھی وابستہ ہو کہ بھلا ہو جائے گا، اگر چڑھا دیں گے تو بھلا ہوگا. تو عبادت کہتے ہیں کہ اوامر اور نواہی کو محبت، خوف اور امید کے عالم میں ادا کیا جائے. یہ دوسرے الفاظ میں جیسا کہ ابن قیم وغیرہ نے جو ہے رحمہ اللہ نے تعارف کرایا ہے کہ کسی کی انتہائی محبت کے ساتھ اس کے سامنے اپنی انتہائی ذلت، بے بسی، بے کسی کا اظہار جو ہے کیا جائے خوف اور امید کے عالم میں. خوف اور امید کے عالم میں. تو محبت اور خوف، اپنی ذلت کا اظہار، اپنی بے بسی، بے کسی کا اظہار، یہ عبادت کا بنیادی عنصر ہے. اگر یہی معاملہ اللہ کے لیے انسان کرتا ہے تو اللہ کی عبادت ہے، اور اگر غیر اللہ کے لیے ہی کام کرتا ہے تو وہ غیر اللہ کی عبادت ہے. تو عبادت ایک تو امور عبادت ہے
اور یہ نفس عبادت کسے کہیں گے؟ دو چیزیں ہیں۔ تو امور عبادت یعنی وہ اعمال، وہ اقوال، وہ افعال جن کو عبادت کہا جائے وہ کون سے ہوں گے؟ ہر وہ فعل، ہر وہ قول جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، محبوب ہے، اس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اس کو بجا لائیں تو یہ اللہ کی عبادت ہے۔ اسی طرح ہر وہ چیز جس سے اللہ نے روک دیا ہے، اس کو ناپسند کیا ہے، اس سے آپ رک جائیں، اس کو ناپسند کریں، یہ اللہ کی کیا ہوگی؟ عبادت ہوگی۔ یہ اللہ کی عبادت، یہ امور عبادت ہے۔ لیکن نفس عبادت کیا ہے؟ نفس عبادت یہ ہے کہ انتہائی محبت کے ساتھ اس کے سامنے خوف اور امید کے عالم میں اپنے انتہائی ذلت اور بے بسی کا اظہار کیا جائے۔ تو محبت اور خوف اور امید، یہ تینوں چیزوں کا عبادت میں پایا جانا ضرور۔ اگر یہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہو تو اللہ کی عبادت ہے، اگر غیر اللہ کے ساتھ ہو تو وہ غیر اللہ کی عبادت ہوگی، اور پھر وہ شرک ہو جائے گا۔ تمہیں پتہ ہے کہ نہیں؟ اب اس کے بعد یہاں کہتے ہیں عبادت میں عمل کا شمار کب ہوتا ہے، یعنی عمل جو ہے یہ عبادت کب ہوگا، کسی بھی عمل کو عبادت کا درجہ کب حاصل ہوگا، کسی بھی عمل کو عبادت کا درجہ کب حاصل ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ جب عمل میں دو چیزیں جمع ہوں، دو چیزیں پائی جائیں، ایک کمال محبت اور دوسری کمال عجز و انکساری، یعنی کمال ذلت کا اظہار، عاجزی، بے بسی، بے کسی کا اظہار ہو۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 165۔ اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے ہر چیز سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ محبت کا پایا جانا، کمال محبت ہو، محبت کی انتہا پائی جائے، اور ذلت کی بھی انتہا ہو، ذلت کا اظہار ہو، اللہ کے سامنے اپنی بے بسی کا، بے کسی کا اظہار ہو، یہ زکان ہے۔ تو یہ دو چیزیں جو ہے عبادت میں، تو محبت کی دلیل دی والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ مومن ہیں ان کے ہاں اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اور فرمایا ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، آیت نمبر 57 اور سورہ المومنون، سورہ المومنون، یعنی اپنے رب کی خشیت سے لرزاں ہوتے، کانپتے۔ اہل ایمان کی جو تعارف کرایا اللہ تعالیٰ نے یہاں، کہ جو اپنے رب کی خشیت اور خوف سے کانپتے رہتے ہیں، لرزا رہتے ہیں، انتہائی درجہ خوف کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ان دونوں چیزوں کو، محبت اور خوف، ان دونوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، کانوا لنا خاشعین، سورہ الانبیاء آیت نمبر 90، کہ مومن لوگ بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت کرتے ہیں اور ہمیں رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے ہیں، اور ہمارے سامنے انتہائی عاجزی و انکساری کرتے ہیں۔ تو عبادت کے اندر یہ دو چیزوں کا پایا جانا، ایک کمال محبت ہو اور ایک کمال عاجزی کا اظہار ہو، تب عبادت ہوگی۔ تو عبادت کسی کوئی بھی عمل اس وقت عبادت ہوگا جب یہ دونوں چیزیں کمال محبت ہو اور کمال عاجزی کا اظہار ہو، بے کسی کا، بے بسی کا۔ اب یہاں پر چھٹا سوال جو مصنف نے کیا ہے کہ بندہ کی اللہ سے محبت کی علامت کیا ہے، کیسے پہچانیں کہ بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے بندے کو محبت ہے،
یہ کیسے پتہ چلے؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے محبت کی نشانی یہ ہے کہ بندہ وہی چیز پسند کرے جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اور اس سے نفرت و عداوت رکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہے۔ یہ اصل پہچان ہے کہ بندے کو اللہ سے محبت ہے، جو اللہ کی پسندیدہ چیزوں کو بندہ پسند کرے اور اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں کو بندہ ناپسند کرے۔ اس سے ہر شخص اپنے آپ کو پہچان سکتا ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے یا محبت نہیں ہے۔ اللہ کو کچھ پسند ہو ہم کچھ پسند کریں، اللہ کو جو چیز ناپسند ہو وہ ہمیں پسندیدہ ہو، تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ ہمیں اللہ سے محبت نہیں ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے اوامر کی پیروی کرے گا۔ اگر اللہ کی پسندیدہ چیزوں سے ہمیں محبت ہے، ہم پسند کرتے ہیں اسے، تو کیا ہوگا؟ اللہ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا اس کو ہم بجا لائیں گے، کیونکہ اللہ کو پسندیدہ ہے، تبھی اللہ نے اس کے کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اور نواہی سے اجتناب کرے گا، یعنی جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے اس سے انسان رکے گا، اس کو ناپسند کرے گا، کیونکہ ناپسند ہے تبھی اللہ نے روکا ہے۔ کسی چیز سے اللہ نے منع کیا ہے، اس کا واضح مطلب ہے کہ اللہ کو وہ چیز ناپسندیدہ ہے۔ اب اگر بندے کو اللہ سے محبت ہے تو بندے کو چاہیے جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے اسے روکا ہے اس کو ناپسند کرے، اس کے اولیاء سے دوستی کرے گا اور اس کے دشمنوں سے دشمنی رکھے گا۔ تو جو اللہ کے دوست ہیں ان سے دوستی، اور جو اللہ کے دشمن ہوں گے ان سے دشمنی، یہ علامت ہے، یہ پہچان ہے اللہ کی محبت کی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ ہی کے لیے دوستی اور اسی کے لیے دشمنی کو ایمان کا مضبوط ترین دستہ کہا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اوثق عور الایمان اوثق عور الایمان الموالات فی اللہ والمعادات فی اللہ والحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، مسند احمد کی یہ حدیث ہے، جلد نمبر 4 صفحہ 286 پر، کہ ایمان کا مضبوط ترین دستہ قبضہ یہ ہے کہ اللہ ہی کے لیے دوستی اور اسی کے لیے دشمنی، اسی کے لیے محبت اور اسی کے لیے نفرت انسان کے اندر پیدا ہو جائے۔ تو یہ علامت اور پہچان ہے کہ بندے کو اللہ سے محبت ہے۔ اب جو اللہ کے دشمن ہیں اس سے ہم دوستی کریں اور جو اللہ کے دوست ہیں ان سے ہماری دشمنی ہو، تو یہ اللہ سے محبت کی علامت نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ چیز کا سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے۔ جب اللہ کی پسندیدہ چیزیں ہمیں پسند ہوں اور اللہ کی ناپسندیدہ چیزیں ہمیں ناپسند آئیں، تو یہ علامت اور پہچان ہے کہ ہمارے اندر اللہ کی محبت ہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس معاملہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی محبت ہمارے اندر نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ کیسے پتہ چلے کہ اللہ کو کیا پسند ہے کیا پسند نہیں؟ اللہ تعالیٰ کس چیز کو پسند کرتا ہے اور کس چیز کو پسند نہیں کرتا ہے، کس چیز سے خوش ہوتا ہے کس چیز سے ناراض ہوتا ہے، اس کا علم بندوں کو کیسے ہوا؟ بندے کیسے معلوم کریں گے؟ تو واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وحی کا سلسلہ جاری کیا، اپنے رسول بھیجے ہیں۔ تو اللہ کی پسند اور ناپسند معلوم کرنی ہے تو رسول کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ ہم منمانی کسی چیز کو اللہ کی پسندیدہ یا ناپسندیدہ چیز قرار نہیں دے سکتے۔ اللہ نے جو شریعت نازل کی ہے اس شریعت سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ کو کیا پسند ہے کیا پسند نہیں ہے۔ تو اللہ کے پسند اور ناپسند کو سمجھنے کے لیے شریعت کی پابندی ضروری ہے۔ تو لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیج کر اور کتابوں کو نازل فرما کر بندوں کو یہ معلوم کرا دیا کہ وہ کس چیز کو پسند کرتا ہے اور کس چیز سے خوش ہوتا ہے، اس کا اس نے بندوں کو حکم دیا، اور کس چیز کا ناپسند
کس چیز کو ناپسند کرتا ہے اور کس چیز سے ناراض ہوتا ہے، اس سے منع کر دیا۔ اس طرح بندوں پر اللہ تعالیٰ کی ناقابل تردید دلیل قائم ہو گئی اور اس کی مکمل حکمت واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے پیدا کر کے ایسے نہیں چھوڑ دیا کہ جو ہے ہم اپنے حساب سے سمجھیں، نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وحی کا سلسلہ جاری کیا، انبیاء مبعوث کیے، کتابیں نازل کیں، شریعتیں آئیں، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنی حجت ہمارے اوپر پوری کر دی ہے۔ اب کسی کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، یہ نہیں کہہ سکتا بھئی ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اللہ کو پسند کیا ہے ناپسند کیا ہے۔ نہیں، اللہ کی شریعت موجود ہے، اس شریعت کی روشنی میں اللہ کی پسند اور ناپسند کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ انبیاء کرام آئے ہر دور میں اور اس چیز کو لوگوں کے لیے انبیاء نے واضح کر دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بشارت دینے اور ڈرانے کے لیے بھیجا تاکہ ان کے بعد انسان کے پاس اللہ تعالیٰ پر کوئی حجت باقی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حجت پوری کر دی۔ سورہ نساء آیت نمبر 165۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 31 کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ تو اس آیت کریمہ نے واضح کر دیا کہ اللہ کی محبت کب ہوگی؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اتباع کو، آپ کی اطاعت کو لازم پکڑ لیں۔ تو جو ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا ہے۔ اب نبی ہی کے ذریعے ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ کو کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے، اللہ کس چیز سے خوش ہے کس چیز سے ناراض ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ تو اس کے لیے ہم عقلی گھوڑا نہیں دوڑائیں گے بھائی اس میں حرج کیا ہے، نہیں، اس کے لیے شریعت کی پابندی یہ ضروری ہے۔ اب اس کے بعد ایک سوال اور پڑھ لیتے ہیں ہم کہ کہتے ہیں کیا عبادت کی کچھ شرائط ہیں، یعنی عبادت کب ہوگی؟ عبادت ہر چیز کے لیے شرطیں ہوتی ہیں، عبادت کا درجہ کب حاصل ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ عبادت کے لیے شرطیں ہیں، 3 شرطیں۔ کسی فعل کے عبادت ہونے کے لیے، کسی عمل کو عبادت کا درجہ پانے کے لیے 3 شرائط ہیں۔ عبادت کی 3 شرائط ہیں۔ ارادہ کی سچائی، یہ عبادت کے وجود کے، کوئی عبادت وجود میں آ ہی نہیں سکتی جب تک انسان کا عزم اور ارادہ پکا نہ ہو اس کے کرنے کا۔ کوئی بھی عمل کب کرے گا انسان؟ جب پکا ارادہ اس کے پاس، عزم ہو، تب وہ عمل، اگر سستی ہے کاہلی ہے عزم نہیں ہے لے تو لال ہے تو وہ فعل کرے گا ہی نہیں انسان، عمل وجود میں آ ہی نہیں سکتا۔ تو کسی عبادت کے وجود میں آنے کے لیے بنیادی شرط کیا ہے؟ عزم جو ہے اور پکا ارادہ، ارادے کی سچائی، سچا ارادہ اور پکا ارادہ ہو تب کوئی عمل وجود میں آتا ہے، اس کے بغیر کوئی عمل وجود میں نہیں آ سکتا۔ اسی طرح دوسری شرط ہے نیت کے اندر اخلاص، نیت اخلاص للہیت، کہ وہ عمل خالص اللہ کے لیے ہو تب وہ عمل عبادت بنے گا۔ اگر اللہ کے لیے نہیں کرتا ہے، اخلاص نہیں ہے، تو اللہ کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی عبادت کے لیے ضروری ہے کہ ہماری نیتوں کے اندر اخلاص پایا جائے۔ تیسری چیز ہے شریعت کی موافقت، تو یہاں 3 شرطیں بتائیں۔ پہلی چیز ارادے کی سچائی، کہ پکا ارادہ ہو انسان کا پختہ اس کام کے کرنے کا۔ دوسری چیز ہے کہ خالص اللہ کے لیے اس کو کرے، اخلاص جسے کہتے ہیں۔ اور تیسری چیز ہے شریعت کی موافقت، یا جسے اتباع سنت کہا جاتا ہے۔ شریعت کی موافقت کیا ہے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی۔ تو پہلی چیز تو وجود کے لیے شرط ہے، ارادہ، پکا ارادہ، سچا ارادہ، عزم، یہ وجود کے لیے شرط ہے۔ اور دوسری چیزیں جو ہیں، دوسری دونوں چیزیں کیا ہیں؟ یہ قبولیت کے لیے شرط ہے، یہ قبولیت کے لیے شرط ہے۔ پہلی شرط جو ہے یہ عبادت کے وجود کے لیے، عمل کے وجود کے لیے شرط ہے، اور دوسری دو شرطیں جو ہیں یہ قبولیت کے لیے شرط ہے کہ وہ عبادت قبول ہی نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اخلاص اور شریعت کی موافقت کے ساتھ، اتباع کے ساتھ نہ ہو۔ تو اس طرح تین شرطیں ہیں کسی بھی عمل کے عبادت ہونے کے لیے، عبادت کے لیے تین شرطیں۔ ایک تو پکا ارادہ، ارادے کی سچائی، تب وہ وجود میں آئے گی وہ چیز۔ اور قبولیت کا مقام کب حاصل کرے گی وہ چیز؟ جب ہم مخلص ہوں، خالص اللہ کے لیے کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کریں، تب وہ عمل جو ہے عبادت ہوگی۔ یہ تو عبادت کے لیے تین شرطیں ہیں۔ اب یہ تین شرطوں کی پھر تشریح کی ہے مصنف نے کہ ارادے کی سچائی سے کیا مراد ہے، پکا ارادہ سے کیا مراد ہے؟ تو کہتے ہیں ارادے کی سچائی سے مراد سستی، کاہلی کو ترک کر دینا، تاخیر کو قریب نہ آنے دینا، اس بات کی پوری کوشش کرنا کہ قول کی سچائی عمل سے ظاہر ہو جائے۔ یعنی سستی اور کاہلی، بھائی اب اذان ہو گئی، بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی توجہ نہیں ہے، لیل لال کرتے رہتے ہیں کہ ابھی کر لے، ابھی ہو جائے گا، ابھی چلے جائیں گے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ عمل سے مانع ہوتا ہے، یہ چیز عمل سے، یہ کا مطلب آپ کا عزم جو ہے پکا نہیں ہے، آپ سچے نہیں ہیں۔ اگر سچا عزم ہوتا تو سستی اور کاہلی لاحق نہیں ہوتی۔ تو کہتے ہیں ارادے کی سچائی سے مراد سستی اور کاہلی کو ترک کر دینا، تاخیر کو قریب نہ آنے دینا۔ آرڈر ہو ادھر، ادھر عمل، ادھر اللہ کا آرڈر ہو، ادھر ہمارا عمل۔ تو جو ہے یہ مطلب ہے ارادے کی سچائی کا۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اے ایمان والو، کیوں وہ بات کہتے ہو جو تم کرتے نہیں؟ اللہ کے نزدیک بڑی ناراضگی کی بات یہ ہے کہ تم ایسی بات کہو جو کرتے نہیں۔ تو یہ سورہ صف آیت نمبر 2 اور 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ہے۔ تو قول جو ہے کہیں تو لیکن کریں نا۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں ڈینگ خوب آنکیں گے، لیکن جب عمل کا وقت آئے گا تو عمل ندارت ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ارادہ آپ کا سچا نہیں ہے۔ اگر سچا ارادہ ہوگا تبھی عمل وجود میں آئے گا، سچا ارادہ نہیں ہوگا تو عمل وجود میں نہیں آئے گا۔ تو ارادے کی سچائی سے مراد سستی اور کاہلی کو ترک کر دینا، تاخیر کو قریب نہ آنے دینا۔ اور پھر اس کے بعد اخلاص اور اتباع سنت انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو عقیدہ پڑھنے اور اس کو برتنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ تو آج بات سمجھ میں آئی کچھ کی نہیں؟ بہت کچھ سمجھ میں آئی، ہاں بہت کچھ سمجھ نہیں نہیں، صرف کہنے تک نہیں، پوچھو، سوال کرو۔ ہاں۔ عبد کے کیا معنی ہیں؟ بندہ، بندہ کسے کہتے ہیں؟ کتنے معنی ہیں اس کے؟ دو معنی۔ پہلا معنی کیا ہے؟ ہاں یہ کہ ایک آدمی بولو، کوئی ایک آدمی بولو تب۔ ساری مخلوق اللہ ساری مخلوق تو ہے کہ عبد کا معنی میں پوچھ رہا ہوں، تو نہیں پوچھ رہا ہوں کہ ساری مخلوق اللہ کی، ساری مخلوق اللہ کی عبد ہے، لیکن کس معنی میں؟ تابع دار، مسخر۔ اللہ کے قانون کی خلاف ورزی، جو کونی قانون ہے، کونی قانون جو ہے اس کی خلاف ورزی کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ جو کونی قانون اللہ نے نظام بنایا ہے، اس نظام کے سب تابع ہیں، مسخر ہیں،
اس سے سرے منہ کوئی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. اس معنی میں پوری کائنات اللہ کی عبد ہے. لیکن دوسرا معنی عابد عبادت کرنے والا, محبت کرنے والا, اس معنی میں اہل ایمان جو اللہ ایمان لائے اور اس کے مطابق ان کا عمل ہے, یعنی شرعی جو تابع دار ہے. ایک تو کونی تابع داری ہے اور ایک شرعی تابع داری ہے. کہ جو شرعی تابع دار ہیں اللہ کے, وہ صحیح معنی میں اللہ کے عبد ہیں. لیکن کونی تو یہ تو مسخر ہیں, اس کے منہ جو ہے اس کے خلاف وہ کر نہیں سکتے. یہ سورج جس وقت نکلنا مقرر کر دیا اسی وقت نکلے گا, اور جس وقت ڈوبنے کا اللہ نے نظام بنایا ہے اسی وقت ڈوبے گا. انسان جس وقت پیدا کرنا اللہ نے مقرر کیا اسی وقت پیدا ہوگا, اور جس وقت مرنا اس کے لیے مقرر کیا ہے اسی وقت مرے. کچھ ادھر ادھر نہیں کر سکتا, سمجھے؟ تو وہ یا کائنات کا جو نظام ہے اس کے تحت وہ تابع ہے, وہ اس کے خلاف نہیں جا سکتا. اس معنی میں کونی اعتبار سے ہر شے اللہ کی عبد ہے, بندہ ہے. لیکن شرعی اعتبار سے کون لوگ اللہ کے بندے ہیں؟ شرعی معنی میں, شرعی معنی میں بندے وہ ہیں جو اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت کی پابندی کرتے ہیں. اور عبادت کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جو اللہ پسند کرے اور ہر وہ چیز جو اللہ ناپسند کرے, اور اللہ سے امید اور خوف اور محبت سے جو یہ کہیے کہ عبادت ایک تو امور عبادت ہیں, وہ اعمال, وہ اقوال, وہ افعال جن کو عبادت کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ ہر وہ قول فعل چاہے ظاہر میں ہو چاہے باطن میں ہو جو اللہ کو پسند ہے اس کو بجا لانا, اور ہر وہ قول اور فعل جو اللہ کو ناپسند ہے اس کو ترک کر دینا, چھوڑ دینا. یہ کیا ہے؟ یہ امور عبادت ہے. اور دوسرا عبادت کے فعلی معنی جو فعل عبادت کیا ہوگا؟ یہ انسان اللہ کی انتہائی محبت کے ساتھ خوف اور امید کے عالم میں اس کے سامنے اپنی انتہائی ذلت کا, بے کسی بے بسی کا اظہار کرے. جزاکم اللہ خیر. سب سے پہلا فریضہ انسان پر کیا ہے؟ علم حاصل ہونا, اس لیے اس نے پیدا ہوا. ہاں, کس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے؟ اس کا علم حاصل ہونا. عبادت. اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے, توحید کے لیے پیدا کیا. جی جزاکم اللہ خیر.